طویل عرصہ پہلے موجودہ عمان کے مغرب میں واقع ایک سرزمین میں عاد نام کی ایک قوم رہتی تھی۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے عام انسان سے کہیں زیادہ جسیم اور دراز قامت تھے۔ ایک عام آدمی اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ زمین پر پاؤں مارتا تو زمین دھنس جاتی تھی۔ جسمانی قوت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معماری کا ہنر بھی عطا کیا تھا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والی پہلی قوم تھی جنہیں مضبوط ستونوں سے مستحکم کیا جاتا تھا۔ ان کے ہنر کی بدولت انہیں ذات العماد یعنی بلند ستونوں والی قوم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا اور وہ ان کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح کے وصال کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے اور لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کر چکے تھے۔ اب قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ہر ممکنہ برائی میں ملوث تھی۔ اس قوم میں ایک بچہ چہرے پر الوہی نور لیے پیدا ہوا۔ اس کے والدین نے اس کا نام ہود رکھا۔ بلوغت حاصل کرنے سے پہلے ہود علیہ السلام ہمیشہ بتوں کی پوجا اور ان کی پتکاریوں سے اعتراض کرتے رہے جو ان کی قوم کی طرز حیات کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک وجیح شکل نوجوان نکلے۔ وہ اپنی قوم کو عارضی دنیاوی زندگی کے لذائذ کی خاطر ابدی اخروی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دیکھتے۔ اس سے انہیں بے حد تکلیف ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ حالات بدلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک روز اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مبعوث کیا گیا اور انہیں عاد کو اللہ کے دین پر لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک مقصد حیات تھا۔ انہوں نے اپنی قوم اور آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف خدائے واحد کی پرستش کریں۔ زیادہ تر لوگ ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بتوں کی پوجا ان کے اجداد کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ وہ محض اس وجہ سے انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ ایک نوجوان نے اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقوں کی اصلاح نہ کی تو اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، لیکن عاد کی اکثریت اپنی عقیدت پر اڑی رہی۔ اس عقیدے کو چھوڑ دینا آسان نہ تھا جس کی پیروی انہوں نے تمام عمر کی تھی، خصوصاً اس وقت جب انہیں اپنی بدکاریوں کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی بھی کرنا پڑتی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ عاد کے حکمران شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے تبلیغ کا کام بند نہ کیا تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا اگر وہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے تو اسے اگلے جہاں میں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر کام دھرنے کے بجائے شداد نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت تعمیر کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے اللہ کی جنت کا نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر ایک جگہ بنوائی، اور اس تکبر اور سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ باغ کو نگل جائے۔ زمین شق ہوئی اور باغ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس پر بھی شداد کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جان لینے کے لیے منصوبے باندھنے لگا۔ اس کی قوم کے کافر اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کر کے سرکشوں کو سزا دینے کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ عاد پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ ایک خوفناک خشک سالی نے انہیں آ لیا۔ ان کے چشمے کنویں سوکھ گئے اور ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، لیکن وہ اپنی غلط کاریوں پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا وقت اب ختم ہو جانا چاہیے، لہٰذا ایک روز افق پر ایک سیاہ بادل نمودار اور عاد کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں کیونکہ وہ سمجھے کہ بعد بارش لے کر آ رہا ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا۔
آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ آپ نے عاد والوں سے کہہ دیا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہواؤں کا ایک تباہ کن طوفان انہیں ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ عاد نے بھی بستی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے باہر نکلنے والے ہر راہ پر سانپ اور بچھو بکھیر دی۔ بالآخر وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہم ہود علیہ السلام کی خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بڑی بڑی اور مضبوط عمارتیں بنائی ہیں جو کسی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ہم خود بھی دیووں کی طرح جسیم اور طاقتور ہیں، کوئی ہوا ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوا کے پہلے ہی ریلے نے انہیں بڑی عظیم الشان عمارتوں کو ان کے سمیت اکھاڑ پھینکا۔ سنگلاخ ستونوں ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھر گئے۔ دیو کامت لوگ خشک پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے گھومنے لگے اور پھر آلووں کی بوریوں کی طرح زمین پر پٹک دیے گئے۔ عاد کی بستی ہر حصہ پاش پاش ہو گیا۔ جب ہوائیں دور ہوئیں تو عاد کے بت پرست اکھڑے درختوں کی طرح جا بجا بکھرے پڑے ہوئے تھے، ان کی عمارتوں کے ملبوں کے درمیان جن پر انہیں بڑا غرور تھا۔ اللہ نہایت مہربان اور تحمل والا ہے، لیکن جب کوئی مسلسل سرکشی کرتا رہے تو اس کا عذاب اسے صفحۂ ہستی سے یوں مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قوم عاد اور اللہ کے سامنے مستقل سرکشی اور اس کے احکامات کی سرتابی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی دیگر کئی قوم کا بھی یہی انجام ہوا۔